سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کی جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ سعید الایام جمعۃ المبارک آپ تمام سننے دیکھنے والوں کو میری طرف سے نیک تمنائیں، مبارکباد، ساتھ ساتھ خوشیاں آپ کی دعاؤں کے اوپر آمین۔ وزیر اعظم پاکستان سے پاکستان کے مذہبی امور کے مشیر بھی اور سربراہ بھی، منسٹر بھی، جناب نور الحق قادری صاحب نے درخواست کی ہے کہ 8 مارچ کو حجاب ڈے یا حیا ڈے کے نام سے منظوم کیا جائے اور عورت مارچ پہ پابندی لگائی جائے، یعنی کسی طور سے اس طرح کے نعرے نہ لگیں اور اس طرح کی فحاشی نہ ہو یا پھر اس طرح سے اظہار خیال نہ کیا جائے جس طرح سے سابقہ ادوار میں یا سابقہ ایام میں ہوتا آیا ہے۔ اس کے اوپر کیا کہنا ہے آپ کا؟ اس کے اوپر ہماری کیا رائے ہونی چاہیے؟ علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک موضوع ہے، مگر اسی پاکستان میں جہاں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، خبروں میں درپیش ہیں، میں وہاں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بھی ایک مشکل چیز ہے جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک بین الاقوامی اثر ہے جو پاکستان پہ پڑتا ہے، مگر ایک پاکستان کا اثر ہے جو دنیا پہ جا کے گرتا ہے، اور وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی رفت وسعت کیا ہے؟ آج میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان دنیا بھر میں ایسی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ دبئی میں یا کسی یورپین کنٹری میں ہیں تو وہاں کھانے پینے کی اکثر اشیاء میں سے جو فروٹ ہے، جو فوڈ ہے، جو رائس ہے، وہ پاکستان کا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اورنج جو سرگودا کے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ آم پاکستان کا بڑا مشہور ہے، چاول۔ اس کے علاوہ بھی جو کھیل بین الاقوامی دنیا میں کھیلا جاتا ہے وہ پاکستان ہی کے شہروں سے بنتا ہے۔ اس کی چادر، اس کا گارمنٹ، اس کا پہناوا، یہاں تک کہ جو فٹ بال اور سپورٹس کے سامان ہیں وہ بھی پاکستان میں بنتے ہیں۔ یہ وہ رنگ ہے جو پاکستان دنیا کو دے رہا ہے، اور جس طرح پاکستان پہ اگر خصوصی توجہ دی جائے گی یا پاکستانیوں پہ فوکس کیا جائے گا تو میرے خیال ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہم دنیا کو دے سکتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک سوائے دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کے اور کچھ بھی نہیں دے رہا۔ ہم کشمیر سے لے کر فلسطین تک کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہم اپنے لیے کھڑے ہونے میں بہت مشکل محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سے ایک بڑا سرمایہ ہمارے مدارس ہیں، ہمارے نعت خواں حضرات ہیں، ہمارے منقبت خواں حضرات ہیں۔ یعنی یہ 3-4 چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں ایکسپورٹ کی صورت میں، ان میں سے ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا مدارس کا سسٹم دنیا میں نمبر 1 ہے، اور اسی طرح نعت خوانی میں پاکستان کو جو اعزاز حاصل ہے وہ شاید ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو بھی نہیں حاصل ہے۔ میں آج ان دونوں ہی طبقات کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پیارے، حسین، شفیق، مہربان، گفتگو سے دل میں مقام پانے والے اور ہمیشہ حق گوئی سے کام لینے والے علامہ مولانا سید شہریار داؤد اندرابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر الحمد للہ۔ یہ جو رنگ برنگی امام شریف آپ بدلتے ہیں، اس رنگ کو بدلنے کی کوئی خاص وجہ، یہ سنت ہے کہ مختلف رنگ کے پہنے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رنگ کو زینت بخشی ہے۔ حالانکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے اوتھینٹک جو حدیث ہے وہ سیاہ رنگ کے عمامے کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفید رنگ کے عمامے کو بھی شرف بخشا، لیکن بہت سارے ائمہ کرام کا ماننا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دیگر رنگوں کو بھی شرف بخشا ہے امامہ شریف کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم تو آقا علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ براؤن کلر اب ہمیں اس طرح ملتا ہے تو ہم اس کے اندر بھی کئی شیڈ ٹونز آتے ہیں تو ہم پہنتے رہتے ہیں۔ تو میں تو اس نیت سے پہنتا ہوں کہ میرے آقا علیہ وسلم نے سارے رنگوں کو شرف بخشا۔ یہ کائنات میں رنگ ہی میرے محبوب کے صدقے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ تو بس سب کچھ سرکار کا ہے، سبحان اللہ۔ بس تو ہمیں سرکار علیہ وسلم نے دیا ہے تو ہم پہن رہے ہیں، سب کچھ ان کا صدقہ ہے۔ جس خوبصورتی سے آپ نے اس محبت کا اظہار کیا ہے جو عقیدت ہمیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، حقیقتاً سب کچھ ان کا ہے۔ ہمارے پاس پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ اور ایسی پیاری آواز جو دلوں میں گھر کر جاتی ہے، جو ذہن میں سوئے طیبہ ہمیں لے کے جاتی ہے۔ گوہر رانا صاحب تشریف فرمائے، میں آپ کو سلام بھی کہوں گا اور چاہوں گا کہ آج پنجابی کلام
ہم اگر آپ سے سن لیں نعت شریف کے حوالے سے تو بہت خوب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دے درولے رہندیے نظر میری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دے درولے رہندیے نظر میری، اس دردی گدائی تے ہوں دیے نظر میری، اس دردی گدائی تے ہوں دیے نظر میری، آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نادی، آ جاوے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نادی، راہ تک تک قاصد دا تھک گئی ہے نظر میری، راہ تک تک قاصد دا تھک گئی ہے نظر میری، تا حشر روے یا رب اکو کملئی وقف ریاض، تا حشر روے یا رب اکو کملئی وقف ریاض، سرکار دی نعتاں وچ ہووے عمر بسر میری، سرکار دی نعتاں وچ ہووے عمر بسر میری، سرکار دے درولے رہندیے نظر میری۔ بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، کیا خوبصورت بات ہے۔ ہے ماشاء علامہ صاحب چونکہ بہت ساری کالز اس نوعیت کی آتی ہیں، آج کل اکثر اوقات لوگ چاہتے ہیں اپنا گھر ہو جائے، مکان ہو جائے، کرائے پہ رہتے ہیں تو چاہتے ہیں اپنا ہو جائے، یا پھر کرایہ دار کی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا بڑا مکان ہو جائے جس کی چھت ہو، کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی حکمت کی بات جو ہمیں پتہ لگ جائے اپنا گھر بنانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر جائز دعا پوری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ کیا کلمات ہیں؟ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے یہ کہا اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی تسقینی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ بے شک تو اے اللہ تو نے مجھے تخلیق کیا، پیدا کیا، تو نے مجھے ہدایت دی، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے موت دی، اور تو ہی مجھے قیامت کے دن جو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک۔ تو جو یہ کلمات کہے گا صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے اسے اتنا عطا فرمائے گا، اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ اللہ وحدہ لا شریک، جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ کلمات تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ آپ توریت کے بہت بڑے عالم تھے اسلام سے پہلے، تو پھر جب اسلام لائے تو کہا تو یہ تو اللہ نے یہ کلمات موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے تھے کہ تم آپ اپنی امت کو دو، تو ہمارے آقا کو یہ آقا علیہ السلام نے یہ کلمات ہمیں عطا فرما دیا۔ تو جس کو گھر چاہیے، جس کو اچھا نوکری چاہیے، اچھا رشتہ چاہیے، جو جائز حاجت ہے وہ یہ 7 بار صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور پھر اس کا بار بار اظہار اور پھر اس کو عمل میں تبدیل کرنے کا شوق، ذوق، سعادت اور یہ کمال اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے سوالات لیں گے، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوگا، بہت سارے لوگ، بہت سارے کالرز منتظر ہیں، آج بات بہت خاص ہونے والی ہے، آپ لوٹ کر آئیے گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید حضرات۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنی ذات میں احساس پیدا کریں۔ اگر ہمیں احساس سے بے حس ہونے تک کا سفر طے کرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تو پھر ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں، اور بے ضمیر لوگ بے عقل بھی ہوا کرتے ہیں، بے شعور بھی ہوا کرتے ہیں، اور عام طور سے بے ظرف یعنی کم ظرف بھی ہوا کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کا آس پاس احساس کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرے تو وہ آپ سے پیار کرتا ہے، مگر مزید اس کے پیار کا لطف لینے کے لیے آپ کو لوگوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ ہم نے الف لام میم میں یہ کوشش برقرار رکھی، کسی بھی مکتب فکر یا کسی بھی مسلک یا کسی بھی فرقے کی چھاپ کبھی بھی نہ آئے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس پروگرام کا تسلسل آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور ساتھ میں کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن آپ کی آواز بھی لیں، یعنی آپ کے سوالات بھی لیں، وظائف ہوں، حکمت اور وہ باتیں جو آپ کے لیے قابل عمل ہیں، جو مفید ہیں، وہ بھی ہونی چاہیے۔ میں آج الف لام میم کے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی، آپ کی آواز کم آ رہی ہے، کون سا آپ کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، شگفتہ۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ کو ویلکم کہوں گا، کیا فرمائیں گی؟ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بچے جو 15 سال سے بڑی عمر کے ہیں وہ امتحان میں کامیابی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور گھر میں یہ جو ضدی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ بہت شکریہ۔ بہن شگفتہ نے سوال پوچھا ہے امتحان میں کامیابی کے لیے اور جو بچے پڑھے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے بچے پہلے تو اپنا سبق پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ نیند برقرار رکھیں، صحیح رکھیں۔ تیسری بات یہ دماغ کو پازیٹیو رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ چوتھی بات یہ یا حیو یا قیوم کم از کم دن میں 101 بار ضرور پڑھیں۔ اور لاسٹ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام آسان کر دے، ٹھیک ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا رکاوٹ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ انہیں میری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ یاد کر کے جب لکھیں گے نا، یہ آپ روزانہ ان کو بولے 41 بار پڑھا کریں۔ سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 4 آیتیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ پڑھا کریں 41 بار، اس کے بعد دعا مانگے، یا اللہ ہم نے یہ دعا کی ہے، اے اللہ ہم جو پڑھنے لگے ہیں ہمیں ہمارے حافظے میں بٹھا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور یا حافظو بھی ذرا پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح یا حافظو، اور ایک ہے یا حفیظو۔ یا حفیظو مطلب میرا حافظہ تیز کر دے، اللہ کا نام ہے یا حفیظو، ہم پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا حافظہ بھی تیز ہو جائے۔ ایک تسبیح اس کی بھی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ سب صحیح ہوگا۔ باتیں آپ بتاتے ہیں، بہت پیاری باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، یہ سارے قابل غور نسخے ہیں، مگر ذہین بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے آپ نے پوری قوم کو وظائف پہ لگا رکھا ہے، کوئی عمل کی بات نہیں ہے۔ بل گیٹس نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے جو اس کے پاس اتنی دولت ہے؟ آئنسٹائن نے کون سا وظیفہ پڑھا جو اتنا ذہین ہے؟ کہاں لگایا ہوا آپ نے؟ کیا خوبصورت سوال ہے، دل کرتا اپنا ماتھا چوم لوں۔ سبحان حاضر ہے۔ اللہ۔ جناب عالی عرض یہ ہے، معذرت، کہ بل گیٹس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین پر من و عن عمل کیا ہے۔ اس نے
اپنے آپ کو، میں نے آج اس کا ایک 2011 کا ایک بیان سنا ہے، پڑھا کہ کہیں اس نے کہا تھا کہ جی میں بس بندے کو پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ وہ اچھا لباس پہن سکے اور اچھی خوراک کھا سکے. میری تو دولت اتنی ہے کہ میں اس کو لگا دیا چیریٹی پہ. دیکھو اس نے چیریٹی پہ لگا دیا، اللہ نے اس کو دینا مزید شروع کر دیا. نمبر 1 اس نے کام کیا، اس کی ایک نیت تھی، میں نے اس کی بایوگرافی کہیں پہ پڑھی تھی. اس نے کہا تھا آئی وانٹ دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی. اچھا، رحمت للعالمین کیا لائے ہیں؟ بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی. یعنی جو رسول اللہ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جاؤ، تم مومن ہو نہیں ہو سکتے. تم اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں. یعنی پولیو کے لیے یہ بندہ کام کر رہا ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے بندہ کام کر رہا ہے، میزریبل مائزریز کو دور کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، جتنے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں اس کے خلاف یہ کام کر رہا ہے. صحیح ہے. تو جب یہ انسانیت کی بھلائی کے کام جو رسول نے ہمیں سکھائیں، ہم مسلمان کیا کام کر رہے ہیں؟ یار اس کی ٹانگ کیسے کھینچوں، اویس ربانی کو کس طرح نیچے کروں. یار رانا صاحب کیوں آتے ہیں محفل میں، آتے ہیں لوٹ مار کے چلے جاتے ہیں محفل لوٹ کے، خود میں کرتا نہیں. دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے. تو بھائی میں تو بغض نکالنے لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے جواب میں سوال بن کے شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام عرض ہے. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم بھیا، میں بہاولپور سے بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، فرمائیے. بھائی میں وہ پوچھنا تھا، میں نے کسی سے پیسے لینے 2 لاکھ روپے جمع کیے تھے، وہ میں نے ادھار دیے تھے، میری کزن ہے. تو اب میں مانگ رہی ہوں تو وہ مجھ سے لڑتے ہیں، دیتے نہیں ہیں پیسے. اور وہ جو ابھی مولوی صاحب نے آیات بتائی تھی نا شروع میں، وہ ان سے کہیں ذرا آرام سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں. آیات ریپیٹ کر دیں یہ بھی فرمایا ہے. اور دیکھیں پیسے لیے تھے ایک صاحب نے، صاحبہ نے، اب وہ پیسے واپس نہیں کر رہے. یہاں ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جو اس وقت تو بڑے یتیم مظلوم بن جاتے ہیں اور جب واپسی کا ٹائم آتا ہے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں. کیا حل ہے؟ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے، آج کل اب تو پیسے ہوتے نہیں، روپے لے لیں، 3 روپے سمجھانے کے لیے، جس نے دنیا میں کسی کے 3 روپے دبا لیے، قدرت تھی وہ 3 روپے واپس کرنے کے، اس کے بعد پیسے بھی تھے پھر بھی واپس نہ کیے، تو نبی نے فرمایا ان 3 روپوں کے بدلے میں یا ان 3 پیسوں کے بدلے میں اسے اپنی 700 بعد جماعت نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی. 700 بعد نماز زندگی میں پڑھی نہیں ہوں گی ہم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوں گی. تو صحابہ نے پوچھا، فرمایا تو پھر جب اس کے بعد یہ 700 جماعتیں نہیں ہوں گی نا، پھر اس بندے کے جس کے پیسے سے نہیں اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں. انا للہ و انا الیہ. پھر تو یہ پتہ لگنے کے بعد تو ہم بولے قرض رکھو اپنے پاس، مانگے ہی نہیں، ہم تو بولیں تو بھلا ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو آپ نے قرض حسنہ دیا ہے اور آپ کو پتا اس کے بعد ابھی استطاعت نہیں ہے، تاریخ تھی 10 فروری کی، آپ کو وہ نہیں دے سکا، آپ نے اس کو رعایت دی، یا ₹1,00,000 میں نے اس کو دیا ہوا ہے، اس نے ابھی تک نہیں دیا، تو آپ نے اس کو رعایت دی، جتنے دن رعایت دی تو ہر دن میں اتنی رقم اللہ کی راہ میں خیرات اور صدقات کرنے کا ثواب حاصل کرتے چلے جائیں. پروردگار بڑا کریم ہے. آپ دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں مگر وہ مالک بیٹھا ہے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ آپ پہ زیادتی ہونے نہیں دیتا. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ایسی آواز کہ جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو آپ بل گیٹس کی میں ایک اور فضیلت بیان کر دوں، آپ بولو گے یار بل گیٹس کی فضیلت. حضرت مولانا بل گیٹس. مولانا نہیں ہے وہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول، اللہ نے قوانین بنا دیے، رات دی آرام کو، دن دیا کام کو. ہم ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات مفت بات میں لگے رہتے ہیں، دن کو ہم اوٹ پٹانگ منہ اوندے سوئے پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، صبح جب رزق بڑھ رہا ہوتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، صبح رزق بڑھ رہا ہوتا ہے وہ لوگ اپنے کاموں پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ نان مسلم ہے، وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس نے کہا جو اٹھے گا مجھ سے مانگے گا، سورج نکلتا ہے میرے فرشتے نکلتے ہیں رزق بانٹنے، جو جاگا ہوگا اس کو رزق ملے گا، جو سویا ہوگا اس کو رزق نہیں ملے گا. اچھا یہ جو مارننگ کی شفٹ کے فرشتے ہیں یہ رات کی شفٹ نہیں لگاتے ہوتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا اصول نہیں 9 بنایا. to 5 ہی چلتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول بنایا. تو جو نیچر کے مطابق چلے گا وہ ضرور نوازا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے. جو نیچر کے اگینسٹ جائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ دعا کہہ رہے ہیں، دعا پڑھو تو سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار شروع میں درشی پڑھیے، پھر یہ دعا پڑھیے، اس کے بعد آخر میں بھی درشی پڑھیے. اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی، یعنی تو نے مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، تو نے مجھے طعام دیا، کھانا دیا، وانت تسقینی، تو نے مجھے پلایا،
اور وَأَنْتَ تُمِيتُنِي، تو ہی مجھے موت دے گا، وَأَنْتَ تُحْيِينِي، اور تو ہی مجھے زندہ کرے گا. جو اللہ پر یہ پکا یقین رکھے گا، یہ ایمان مفصل بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے، تو بھائی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. بھائی تم دعا میں سے ہے یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اس کو آپ جو ہے نا 7 بار صبح پڑھیں، حضور کی حدیث ہے 7 بار جس نے یہ صبح پڑھا اور 7 بار شام کو پڑھا، اللہ اس کی ہر جائز دعا، ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا. بھائی ماشاءاللہ اس دعا کو آپ پڑھیں، اس میں آپ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں اور یقین اور اعتماد اور بھروسے کا اظہار کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پہ آپ نے کرنا ہے، ہونا چاہیے، اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور اگر یہ نہ بھی پڑھے تو یقین جانیے، جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو، تو اس میں آپ کے اندر پیار کے جذبات جو نکھرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتے ہیں، آپ کے اندر مثبت جذبات لے کر آتے ہیں. تو جب آپ اللہ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ پر خود اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں. من عرف نفسہ عرف ربہ. ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خواتین و حضرات، اذان من الف لام میم میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اگر آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہے، میری دعا ہے کہ آپ حفظ و امان میں رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں. مگر اگر آپ کا تعلق کراچی شہر سے ہے تو میں آپ کے لیے خصوصی دعا کہوں گا اور 3 دفعہ آمین الہی آمین کہوں گا، کیونکہ اس وقت کراچی کی صورتحال حفظ و امان کے حوالے سے اس قدر خطرناک ہے اور قابل غور، قابل فکر، قابل دید ہے کہ جس کا کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. پاکستان کے اس شہر میں اس وقت کوئی بھی جان محفوظ نہیں ہے کیونکہ حالات اس قدر بے قابو ہو چکے ہیں. ڈکیتی، رابری، چوری کی واردات، اب اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اب تو ہمارے پاس سے پہ کوئی گزرتا ہے تو ہم اپنی ساری چیزیں ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، کہیں وہ ہماری جان نکال کر ہمارے گھر والوں کے ہاتھ میں نہ دے دیں. اور اب اس سے صحافی بھی محفوظ نہیں ہے. خود اسی ملک میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے صحافی اطہر متین صاحب، ان کو آج کراچی میں رابری کرتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کرنا پڑا. یہ ایک مجموعی صورتحال ہے، یعنی وہ لوگ جو خبر دیتے ہیں آج خود ہی خبر کا حصہ بن گئے. تو عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا جس کی خبر ہی نہ ملے اور کل کو وہ خود اس سلسلے سے گزر جائے. کراچی میں اب اس حد تک چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کہ شادی سے آ رہے ہیں تو لوٹ رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں تو لوٹ رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں تو لوٹ رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں تو لوٹ رہے ہیں، کام میں نہیں جا رہے اور بے کام گھوم رہے ہیں تب بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے. گاڑیوں کی بیٹریاں غائب ہو جاتی ہیں، گھروں کے سامان لٹ جاتے ہیں، ڈاکو پوری جماعت بنا کے گھر میں آتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے یا پھر لا قانونیت بڑھتی ہے. دونوں میں سے دونوں ذمہ داریاں حکومت کی ہیں اور ہم صرف وظیفہ ہی کر سکتے ہیں. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، وظیفے دبا کے دے رہے ہیں، آپ پڑھ بھی نہیں رہے شاید، اس لیے کام بگڑتا جا رہا ہے. لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، میں نے یہ بولنا ہے کہ مجھے سانس پرابلم ہے، دم ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ مجھے اگر بتا دیں، میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، ہر وقت بیمار. میں 4 بچی ہیں، اس کے لیے اگر آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تو. ٹھیک ہے. آپ کیا ینگ ایج میں ہیں یا میرڈ ہیں؟ نہیں، میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ٹھیک ہے، چلیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ہم دعا گو ہیں. آپ کو سانس کا پرابلم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی سانس کا پرابلم نہیں ہے کیونکہ اکثر کالز وہاں کی آتی ہیں. البتہ سانس کا اور دمے کا یہ مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کے لیے ایک تو جو بھی یہ میڈیسن لینا تو اس پر یا شافی انت شافی 11 بار پڑھ کے پھونک دیا کریں اور اس کے بعد میڈیسن لیں. جب بھی میڈیسن لیں، دن میں 1 دفعہ لیں، 10 دفعہ لیں، جتنی اللہ نہ کرے اتنی دفعہ ان کو لینا پڑے. اور اگر یہ خدا نہ خاصہ وہ پمپ لیتی ہیں تو اس وقت بھی یہ آپ 11 بار یا شافی انت شافی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ بہت ساری موجود ہیں کہ جب بھی تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری آئے تو اللہ عز و جل سے دعا مانگنا نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. یہ دعا کو ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں، وظائف تو پڑھتے ہیں، بعض دفعہ وظائف پڑھ کے دعا نہیں مانگتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی وظیفہ پڑھیں اس کے بعد دعا ضرور مانگیں. ٹھیک ہے. اب دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور مغز نہیں ہوتا تو ہڈی نہیں. میں ایک بہت خاص وظیفہ آج آپ سے لینے والا ہوں. ایک کالر ہمارے منتظر ہیں، ان سے سوال جواب بھی لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں حفظہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. سر میرا ایک مسئلہ ہے, میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرا جو گھر ہے نا بہت زیادہ خستہ حال ہے. فی الحال وہی بات ہے, جب برا وقت آتا ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا, تو نہ ننیال میں سے کوئی ساتھ دے رہا ہے نہ لدیال میں سے کوئی ساتھ دے رہا ہے. سر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں خود ہم یہ چاہتے ہیں, آدھے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کو بیچ دیں اور آدھے لوگ چاہتے ہیں کہ اس گھر کو بنانے. اگر ہم مزدور کو پکڑتے بھی ہیں اور تو وہ ایک دن کام کرتے اس کے بعد بھاگ جاتا ہے, پیسے لے کے بھی بھاگ دیتے ہیں کہ وہ کام ہی نہیں کرتے. ایک تو اچھی مزدوری دینا اس کو, آپ اس کی پیمنٹ اچھی دیں. ان کی ہی مطابق پیسے دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے, اتنے ہی پیسے دیتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اگلے دن نہیں آتے. تو آپ ایڈوانس میں ساری پیمنٹ دے دیتی ہوں گی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی جنات ہیں, کوئی حادثہ, کوئی ایسی چیزیں ہیں, یا آپ کو نظر آتی ہیں ایسی کوئی چیز, آپ کا وہم تو نہیں ہے؟ سر پتہ نہیں, لیکن بات تو سنیں, اور آدھے لوگ تو اس بات میں متفق ہیں کہ اس گھر کو بیچ دیں اور آدھے لوگ کہتے ہیں اس گھر کو بنوا لیں. ہم خود ہی اتنے کنفیوز رہتے ہیں. سر کیوں ہے سر؟ مجھے یہی جاننا ہے کہ نہ ہمارے گھر کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے, اسی لیے ہمارا گھر بہت زیادہ خستہ حال ہو رہا ہے, لیکن کوئی بھی. یہ کون سا علاقہ ہے یہ تو بتائیں؟ نارتھ کراچی. نارتھ کراچی میں, اور یہ بہت پرانا گھر ہے, بہت پرانا گھر ہے. گھر اس کا بھی پرانا نہیں, لیکن ہاں پرانا ہے. اچھا ٹھیک ہے حضرت. اس کی مرمت دیکھیں ان کا یہ شاید ان کو یہ کہتی ہیں کہ آدھے لوگ کہتے ہیں بیچ دو, آدھے لوگ کہتے ہیں کہ بنوا لو. ہاں تو بھائی آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 2, اپنے گھر سے رسول اللہ علیہ السلام کی جب تک آپ نعتیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھر کو مزین نہیں کریں گے. بھائی واہ, میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہ قبرستان کی مثل ہے. تو کیا قبرستان کبھی رونق والا دیکھا آپ نے؟ اور میں کہوں یہاں ہوتی ہوگی, نمازیں بھی پڑھتے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور تلاوت قرآن بھی ہوتی ہوگی, تو پھر ان کو اللہ عز و جل کے اسی قرآن مجید کی جو سورہ فلق اور سورہ ناس, اسے صبح اور شام 3 بار پڑھ کے اپنے گھر کے در و دیوار پر پھونک مار دیں, پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں, تھوڑا بہت پانی دیواروں پہ چھڑکا دیں. یہ میں بتا دوں یہ دل کی تسلی ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے نا, یہ میزائل ہے, میزائل شیطان کے لیے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ جب بھی میں نے پڑھ کر کبھی بھی, بہت سارے لوگ میرے سامنے آئے ڈرامے کرتے ہیں, ہوں ہاں ای ہوں آنکھیں ادھر ادھر, میں نے فلق ناس پڑھ کے ان کا دم کیا صحیح ہو گئے. اس لیے اگر تو واقعی ان پر جنات یا اثرات ہوتے تو اس سے تو وہ بھاگ ہی جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے نا نفسیاتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے اپنے گھر کے بارے میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے گھر میں. آپ تلاوت کریں اور اللہ عز و جل سے دعا مانگیں, گھر میں نمازوں کی پابندی کریں, دیکھیے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. اور میں نے جو وظیفہ بھی بتایا ہے وہ پڑھے صبح 7 شام کو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ, انشاءاللہ گھر. میں حضرت ایک وظیفہ آپ سے لینا چاہتا تھا, وقت چونکہ اتنا کم رہ گیا, اور مجھے یقین ہے اللہ آپ کو زندگی دے, آپ دوبارہ آئیں گے تو پھر میں آپ سے وہ وظیفہ لے لوں گا, اور بہت خاص ہے. مگر حافظ گوہرانہ صاحب تشریف فرمائے, میں چاہتا ہوں کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اگر آپ پڑھیں تو میرے لیے بڑی سعادت ہوگی. میرے پاس بہت سارے کالرز ایسے ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے, وہ اس زبان کو سمجھتے ہیں اور حضرت کی شخصیت سے بھی واقف ہیں. آپ کی آواز. رحمت دا سبحان اللہ, دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے قطرہ بخش مینو کم بن جائے میرا, جے قطرہ بخش میں